السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات کے سامنے آج لایا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی پر شک کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ پڑھے، پہلے تسبیحات پڑھیں کہ پہلے سبحان ربی العظیم پڑھیں، بہت سارے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کلیئرلی سارے ڈاؤٹ کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے۔ بڑی اہم نماز ہے میرے بھائیوں۔ ایک ترمذی شریف میں اس کی روایت ہے اور ایک ابو داؤد شریف میں روایت ہے۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے اور چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سبھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت اہم نماز ہے میرے بھائیوں۔ اسے ہم مختلف نہ سمجھے۔ جہاں پر اور نوافل کا ذکر ہے، اسی طریقے سے حدیث میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہو سکے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو آپ روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ کی استطاعت نہیں ہے تو ہفتے میں پڑھیں۔ اگر ہفتے کی استطاعت نہیں ہے تو مہینے میں پڑھیں۔ اگر مہینے میں استطاعت نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں بھی اگر استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پوری زندگی ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ بتائیے میرے بھائیوں، اس کی ترغیب فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نماز کو پریکٹیکلی طور پر ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ہم وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھ لیں گے، نیت باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہاں پر رکوع میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو الحم اور سورہ کے بعد 15 مرتبہ اور رکوع میں 10 مرتبہ، یہ ہوئے 25 مرتبہ۔ اب اس کے بعد رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے قومہ میں۔ اب یہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 25 اور 10 کتنے ہوئے؟ 35۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو 35 اور 10 کتنے ہوئے؟ 45۔ اب اس کے بعد پھر سجدے سے جلسہ میں بیٹھیں گے، یعنی دونوں سجدہ کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں تو سجدے سے سر اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، جلسہ جسے کہتے ہیں۔ اب وہاں پر 10 مرتبہ پھر اس دعا کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اب 45 اور 10 کتنے ہوئے؟ 55۔ اب پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کے لیے ہم جائیں گے۔ وہاں دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 55 اور 10 65 ہو گئے۔ 55 اور 10 65 ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بیٹھ جانا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ جانے کے بعد پھر اسی کلمے کو 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 65 اور 10 کتنے ہوئے؟ 75 ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بغیر اللہ اکبر کہے سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اور چاروں رکعت میں کل ملا کر یہ 300 مرتبہ ہوتے ہیں۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعت میں ملا کر کے یہ 300 مرتبہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم چاروں رکعت میں پڑھیں گے۔ ہاں ایک چیز یاد رہے، جب دوسری رکعت میں ہم تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، تو سب سے پہلے آپ ایک چیز ایک بار یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب تسبیحات پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا نہیں ہونا ہے، صرف تسبیحات پڑھ لیجیے اور چپکے سے کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر نہیں کہنا، اور کھڑے ہو کر کے پھر نیت باندھنے کے بعد وہی بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے، پھر 15 مرتبہ ایسے ہی پھر ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم پہلی رکعت میں پڑھیں۔ ایک یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو تشہد میں سب سے پہلے ہم 10 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری تحیات پڑھ ڈالیے۔ پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوئیے۔ چوتھی رکعت میں بھی 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر تحیات درود شریف دعائے مشورہ پڑھ کر کے سلام پھریں گے۔ اس طریقے سے یہ پہلا طریقہ ہے جو ہم اس طرح سے پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے۔ تو 15 اور 10 کتنے ہوئے؟ 25 مرتبہ۔ اب جائیں گے اللہ کو کہتے ہوئے رکوع میں۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 25 10 کتنے ہوئے؟ 35۔ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اب یہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو 35 اور 10 کتنے ہوئے؟ 45۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اسی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 45 اور 10 کتنے ہوئے؟ 55۔ اب اس کے بعد اللہ کو پڑھ کے جلسہ میں بیٹھ جائیں گے، یعنی دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ہو گئے۔ اب 55 اور 10 کتنے ہوئے؟ 65۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری بار ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 65 اور 10 کتنی ہوئے؟ 75، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، یہ دونوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب فرق کو صرف اتنا یاد رکھیے، اگر ثنا کے بعد
اگر ہم نہیں پڑھتے 15 مرتبہ بلکہ سیدھے سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد اگر 15 مرتبہ پڑھتے ہیں تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم یہاں 10 مرتبہ اگر ثنا کے بعد اگر 15 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد 10 مرتبہ نہیں پڑھتے ہیں تو دونوں سجدہ کے بعد پڑھ کر کے بیٹھنا پڑے گا، پڑھ کر کے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر 25 مرتبہ پہنچا لیتے ہیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو دونوں سجدہ کرنے کے بعد ہم 10 مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ اکبر دوسرا سجدہ کریں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دو بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو دونوں طریقے بتائے ہیں، کبھی اس طریقے پر پڑھ لیجئے، کبھی اس طریقے پر پڑھ لیجئے، دونوں طریقے ثابت ہے۔ آپ دونوں میں سے کبھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے، کبھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے، علماء کرام نے ایسا لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے وقت ہم ایسے تسبیح لے کر کے نہ گنے، اس کو تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح لے کر کے نہ گنے، بلکہ ایسے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اسے ہاتھ کو ایسے دبا سکتے ہیں، اسے دبا کر کے ایسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ پڑھ لیے ایسے ہم کر لیے، دوسری مرتبہ پڑھے تو ایسے ہم کر لیے، تیسری مرتبہ ایسے دبا لینا ہے۔ اس طریقے سے گنیے تو نماز کے اندر بھی کوئی خلل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی رکن میں اگر یہ تسبیح پڑھنا بھول گئے تو دوسرے ارکان میں اس کو پورا کر لیجئے۔ مثال کے طور پر ہم سجدہ میں اگر ہم اس کلمے کو نہیں پڑھے، ہم اس تسبیح کو نہیں پڑھے تو سجدے کے اندر اس ایکسٹرا کلمات کو بڑھا کر کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ اس میں چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔